تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادی کو فدق دینے سے منع کر دیا گیا، شہزادی کے چلنے کا انداز بالکل اسی انداز سے تھا جس انداز سے اللہ کے رسول چلا کرتے تھے، معروف خطبے کا آغاز کے جس کو خطبہ فدق کہتے ہیں۔ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، یہ خدا ایسا ہے کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، اور زبانیں اس خدا کی توصیف نہیں کر سکتی، اس خدا کو بیان نہیں کر سکتی، وہ خدا کیسا ہے زبانیں بیان نہیں کر سکتی۔ ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جان لو کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور نماز کو واجب قرار دیا اس لیے تاکہ غرور اور تکبر جو ہے وہ نہ رہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس آنکھ کے شعلوں سے ان کے بھائی جب تک نہیں پلٹ کے آتے، جب تک اس آنکھ کے شعلوں کو اپنے پیروں سے کچل نہ دیں۔ تم انتظار کیا کرتے تھے کہ زمانے کی مشکلات ہمارے اوپر نازل ہوں۔ وَمَوْضِعُ الْأَقْدَامِ، تمہاری کیفیت کیا تھی کہ تم پیروں سے روندے جانے والا مقام تھے۔ وَتَشْرَبُونَ التَّرْقَ وَتَقْطَعُونَ الْقِدْ، یہاں تک تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم ترق پینے والے تھے، قد کھانے والے تھے، کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، تم عظیم جھوٹ ہے جو تم لے کے آئے ہو، عظیم بدعت ہے جو تم نے ایجاد کی ہے۔ اذ یقول وورث سلیمان داؤدا، سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 16، کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ جناب سلیمان نے حضرت داؤد سے میراث پائی، پس یعنی تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو ایک ایسی میراث کا ذکر ہے جو قرآن کر رہا ہے، تو پس جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ میراث کے خلاف ہے۔ کس انداز میں جناب زکریا نے دعا کی کہ اے پالنے والے مجھے ایک ایسا ولی عطا فرما اپنی جانب سے کہ جو میری میراث کو بھی پائے اور آل یعقوب کی میراث کو بھی پائے۔